السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حالت حیض میں عورت کو طلاق۔ دیکھیں، حیض کی حالت میں جو ممنوع کام ہے وہ کون کون سے ہیں؟ 5 ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ 5واں جو نمبر ہے، پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے نماز، روزہ اور جنابت اور طواف۔ یہ حیض کی حالت میں عورت نہیں کرے گی۔ اسی طرح باقی 5واں جو نمبر ہے وہ طلاق بھی حیض کی حالت میں بیوی کو جو شخص دے گا اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اپنی بیوی کو طلاق دو تو عدت میں طلاق دو۔ تو عدت سے کیا مراد ہے؟ جب بیوی حیض سے پاک ہو، حیض میں ہے، غسل کر کے پاک ہو، وہاں سے آپ اس کو طلاق دو، یا حمل میں دو، حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اگر کوئی بیوی حیض میں ہے تو شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے تو بیوی یہی سمجھے کہ یہ طلاق واقع مجھ پہ نہیں ہوئی، کیونکہ جیسے عبداللہ بن عمر کے مسئلہ آپ سامنے رکھیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ بیوی کو واپس لو۔ یعنی کہ اس شخص پر واجب ہے جو بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے یا اس طہر میں دے دے جس میں وہ اپنی بیوی سے ملا ہے، حیض تو نہیں ہے لیکن اس طہر میں وہ اپنی بیوی سے مل چکا ہے، تو اس پہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے یا حیض میں دیتا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اور نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ اپنی بیوی کو واپس لے۔ حالت حیض میں دیکھیں، حالت حیض میں اگر آپ طلاق دیتے تو عدت کیسے گنیں گے؟ عدت تو وہاں سے گنی جائے گی جب بیوی پاک ہو حیض سے، اور وہاں سے دن شمار ہوں گے 3 حیض۔ تو جب آپ دے ہی حالت حیض میں نہیں تو عدت کیسے گنیں گے؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اگر وہ آج حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، بعض مانتے ہیں اہل علم، لیکن صحیح حدیث یہی اسی طرف جا رہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس ایسے مسئلہ آیا کہ کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو نبی علیہ السلام تو نہیں مانی، اس کو کہا بیوی کو واپس لو۔ اب اگر اس طلاق میں کوئی بات ہوتی، کوئی وزن ہوتا، کوئی چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام الگ کرا دیتے بیوی کو شوہر سے، تو واپس کیوں کیا؟ ظاہری بات ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا اور غصہ کیا۔ آج بھی اگر کوئی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے، یا رات کو بیوی کو ملا صبح طلاق دے دی، یا اس مہینے طلاق دے دی، جیسے بیوی حیض سے پاک ہوئی اور اس مہینے اگر آپ نے پاک ہوتے ہی بیوی سے ہم بستری کر لی تو آپ پورا مہینہ نہیں بیوی کو طلاق دے سکتے جب تک اس کو آگے حیض نہ آ جائے یا وہ حمل میں نہ ہو جائے، آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے بیوی حیض سے پاک ہوئی، آپ نے بیوی سے مل لیا، پورا مہینے طلاق سے آپ کی چھٹی۔ یہ نہیں ہے کہ جب غصہ آیا بیوی کسی بھی حالت میں ہو طلاق کہہ دیا۔ یہ طلاق دینا سنت کے مطابق اتنا آسان نہیں ہے، آسان بات مولویوں نے بنا دیا ہے۔ طلاق دینا بڑا مشکل ہے سنت کے مطابق، خلا آسان ہے، خلا چاہے جس بھی حالت میں آپ دے دیں۔ تو اس مسئلے کو عورتیں سمجھیں، اگر عورتیں جو ہوشیار ہیں، چلاک ہیں، سمجھدار ہیں، دین کو سمجھتی ہیں، وہ اگر اپنے شوہروں سے پاک ہوتے ہی ہم بستری کر لیں تو سمجھ لیں پورا مہینہ شوہر طلاق نہیں دے سکتا۔ سکیورٹی مل گئی ان کو، پھر پاک ہوئیں، حیض آیا، پھر پاک ہو گئی، پھر ٹائم پہ ہم بستری کر لی، سمجھو پورا مہینہ اس کو کوئی طلاق نہیں دے سکتا۔ دے بھی دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہوگی اس کی۔ سعودی علماء اسی طرف ہی گئے ہیں، امام ابن تیمیہ، شیخ ابن باز، وہ حیض کی حالت میں طلاق دی کو نہیں مانتے، اور حدیثیں بھی اسی طرف ہیں، چاہے اختلافی مسئلہ ہے، بعض اہل علم مانتے ہیں برحال۔ تو اس لیے دینی نہیں چاہیے، اس میں تو سارے متفق ہیں، حرام ہے طلاق دینا حیض کی حالت میں۔ تو اس لیے یہ بات کا بھی پتہ ہو کہ ایک حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی نفاس میں، دوسرا بیوی کو اگر کوئی مل لیتا ہے تو اس مہینے نہیں دے سکتا طلاق جب تک پھر اس کو حیض نہ آ جائے اور پاک نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر لڑکی کا نکاح ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، حاکم ارادہ دینا پڑے گا شوہر کو، مکمل بھی دے سکتا ہے لیکن یہ آدھے کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے عورت کو ہم بستری کے بعد طلاق دے دی تو اس کا کیا حکم۔